أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نبی کے ساتھ ایسے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر ہی نہ ہو، خرمن جل گیا، گھر جل گیا اور پتہ ہی نہیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ یہ حرکت بھی غیر تربیت یافتہ اور اپنی چودراہٹ پر ناز کرنے والے اور بغیر جنگ کے ایمان قبول کرنے والے بدو سردار کرتے تھے کہ جب آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے اور حضور کو ایسے پکارتے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے تھے، یا رسول اللہ کہنے کی بجائے یا محمد کہہ کر خطاب کرتے۔ اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اصل میں تو ان کو سمجھانا مقصود تھا، بے ادبی کرنے والے بدوؤں کو، گھمنڈ کرنے والے سرداروں کو، لیکن مسلمان تو بہت ڈرنے والے تھے، صحابہ تو بہت ڈرنے والے تھے، وہ پریشان ہو گئے، ہر ایک نے سوچنا شروع کر دیا کہیں میری آواز نبی کی آواز سے بلند تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن جب نازل ہوتا تھا تو صحابہ اکرام میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے، مجھ سے خطاب کر رہا ہے قرآن، اپنے آپ کو ایک طرف نہیں رکھتے تھے، قرآن کا مخاطب سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ اگر کسی اچھائی کا حکم دیا جاتا تو وہ اچھائی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور برائی سے منع کیا جاتا تو سوچتے کہیں میں تو اس برائی میں ملوث نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو مجھے باز آ جانا چاہیے، اپنے دامن کو ٹٹولتے تھے۔ کیا آج ہم بھی قرآن کریم کو یوں ہی پڑھتے ہیں اور یوں ہی سنتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا پیارا قول نظر سے گزرا، انہوں نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اس لیے کہ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، مناجاتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ میں قرآن پڑھوں تو میں یہ سمجھوں کہ قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، تم نبی کی گستاخی کے مرتکب نہ ہونا، تم بے ادبی نہ کرو۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بعض صحابہ کرام نے اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آج کے بعد جو بات کروں گا سرگوشی کے انداز میں کروں گا، کان میں کروں گا، میں ڈرتا ہوں کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں جوشیلے انسان تھے، خطیب بھی تھے، آواز اونچی تھی لیکن آواز کو اتنا دھیما کر لیا کہ بعض اوقات پوچھنا پڑتا تھا عمر بولو تو صحیح، کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھ میں نہیں آیا۔